بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو جگر مراد آبادی کی غزل آدمی آدمی سے ملتا ہے کے اشعار کی تشریح سمجھاؤں گی، لیکن ان کے اشعار کی طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف آپ کو جگر مراد آبادی کا کراتی جاؤں کہ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ 1890 میں مراد آباد بنارس میں پیدا ہوئے اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ان کا خاندان ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا، تو اسی وجہ سے انہیں جگر مراد آبادی کہا اور وہ اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ اب آتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان تھے، تو وہ جو تھے نیک اور درویش منج اور سلیم الطبع انسان تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ رنگینی، روانی اور تغزل ان کی شاعری کی اہم خصوصیات ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے، لیکن بعد میں غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ اب ان کے جو شعری مجموعوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لیکن آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ جگر نے 1958 میں وفات پائی۔ اب آتے ہیں ان کے اشعار کی طرف۔ دیکھیں اس غزل کا پہلا شعر کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ اب اس کی تشریح کی جانب آتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی زندگی کی ایک تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کئی انسانوں سے ملتا ہے، اس کی میل ملاقات رہتی ہے اور انسانوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قسم قسم کے انسانوں سے ملتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی اچھے اور کوئی برے، کوئی حسین تو کوئی بدصورت، کوئی نیک تو کوئی گناہگار، اور کوئی خود غرض، کوئی بے لوث، کوئی عالم اور کوئی جاہل، کوئی خیر خواہ اور کوئی بد خواہ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو دنیا ہے یہ طرح طرح کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور ان سے میل ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، مگر انسان بہت ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی انسان سے ملاقات کے وقت دل بھی اس انسان کے ساتھ مل جائے۔ ملاقات تو ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن دل ہر کسی سے نہیں ملتا۔ ہر ایک سے انسان اپنا دلی تعلق وہ قائم نہیں کر لیتا۔ ایک شعر دیکھیں کہ یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں کا، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ والا شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس غزل کا جو دوسرا شعر ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اب شاعر کا جو نام ہے وہ جگر مراد آبادی ہے۔ اب تشریح کی جانب آتے ہیں کہ اس شعر میں جو شاعر جگر مراد آبادی ہیں وہ اپنے محبوب کی سادگی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا محبوب بڑا خوبصورت، بھولا اور سیدھا سادہ ہے، اور میرا محبوب مجھ سے بہت کم ملتا ہے جبکہ میں اس سے بہت زیادہ ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا کم ملنا میرے لیے ستم سے کم نہیں، اور میں منصوبے دل میں روز بناتا ہوں کہ جب میرے محبوب سے میری ملاقات ہوگی تو اس کی اس بے رخی کا شکوہ کروں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں شاعر مزید کہتے ہیں کہ اس کی جدائی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر میرا محبوب جب بھی مجھے ملتا ہے وہ اتنی خوبصورتی اور سادگی سے ملتا ہے کہ مجھے اس کا ہر ستم بھول جاتا ہے۔ اس کی صورت اور سادگی دیکھ کر مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اس میں شاعر مزید کیا کہتا ہے کہ اپنے بے پرواہ محبوب کی خوبصورتی اور سادگی سے اتنا وہ متاثر ہے کہ اسے سامنے پا کر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، 100 باتیں کہنے کی ہیں مگر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نظر گویا ہیں شرمائے ہوئے۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آج کے دونوں اشعار جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو آپ کی آج کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح لکھنی ہے اور اپنے الفاظ میں، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔